بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یوتھ چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اچھا، تو ابھی ہم بات کر لیتے ہیں اس موضوع کے اوپر کہ جس طرح بہت سارے جو درخواستوں جمع کرانے کا معاملہ تھا اس میں کافی حد تک جو ہے رکاوٹیں آئیں، لیکن وہ تو پی ٹی آئی نے عبور کر لیں اور بہت حد تک تقریباً تمام حلقوں میں کاغذات جو ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں۔ لیکن اب اگلا مرحلہ جو آ گیا ہے یہ ہے سکروٹنی کا۔ سکروٹنی میں ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا، جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کے جو سیکنڈر اور جو پرپوزر ہیں، یعنی تائید کنندہ، تجویز کنندہ، ان کو جو ہے وہ اغوا کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہوا ہے، جو کہ ایک بہت ہی غیر آئینی غیر قانونی اقدام ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت ہی تشویش پائی جاتی ہے۔ اس میں بہت سارے الیکشن کمیشن کے اپنے اندر سے بھی آوازیں اٹھی ہیں، بلکہ لیٹر بازی ہوئی، اور ریکارڈ ہو گیا کہ کسی طرح سے بھی یہ جو غاروز ہیں یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرا سکتے، اور ضروری نہیں ہے کہ جو تائید کنندہ تجویز کنندہ ہیں وہ بھی سکروٹنی کے ٹائم پر وہاں پہ حاضر ہوں، کیونکہ ایک یہ اسپیشل حالات ہیں۔ اس اسپیشل حالات میں یہ جو آروز ہیں وہ بھی جانتے ہیں اور عدالتیں بھی جانتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے تازہ ترین ایک 2023 کی ججمنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کی، جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب کی۔ اس میں بھی ایک ایسا ہی معاملہ آیا تھا کہ جو اس کیس میں ایک الیکشن کنٹیسٹنٹ جو تھے کینڈیڈیٹ، ان کا جو تائید کنندہ تھا اس کو وہ حاضر نہیں ہو سکا سکروٹنی کے ٹائم پر، تو اس کو جو ہے وہ کر دیا گیا تھا، کاغذات اس کے ریجیکٹ کر دیے گئے تھے۔ اس کی اپیل میں پھر جسٹس صاحب نے، یعنی لاہور ہائی کورٹ کے بینچ نے اپیل منظور کر کے آر او کو یہ ڈائریکشن دی تھی کہ آپ اس کے کاغذات کو منظور کریں اور اس کا جو فائنل لسٹ ہے کینڈیڈیٹس کی اس میں شامل کریں، کیونکہ وہ جو تجویز کنندہ تھا اس کے انکل کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس معاملے میں، وہ اس دن حاضر نہیں ہو سکے۔ تو اس میں لاہور ہائی کورٹ کا، بلوچستان ہائی کورٹ کا، سندھ ہائی کورٹ کا، ان کے آلریڈی یہ فیصلے موجود ہیں کہ یہ اس ضروری نہیں ہے کہ تائید کنندہ تجویز کنندہ وہ ہیں وہ اس وقت حاضر ہوں اور اپنے دستخطوں کی، اکثر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کہنا ہوتا ہے کہ جی میرے یہ دستخط اوریجنل ہے، لیکن چونکہ کسی وجہ سے اگر نہیں آ سکتا، تو اگر آر او کو یہ شک ہوا ہے، اس کو یہ ہوئی ہے کوئی بات، تو وہ پھر اس کے اوپر انکوائری کا موقع دے کے کنفرم کر کے پھر کر سکتا ہے۔ لیکن میئر اس بنیاد کے اوپر کہ آج جو ہے وہ کسی وجہ سے وہ نہیں حاضر ہو سکے تو کاغذات مسترد کر دینا، اس بات کو جو ہے وہ عدالتوں نے بالکل نہیں مانا۔ تو یہ جو بھی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں تازہ ترین، اس میں ضرور ہے کہ جتنے بھی لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہیں وہ ظاہر آئیں گے ہائی کورٹ میں، تو وہاں سے ان کا کیونکہ ساری ہائی کورٹس نے آلریڈی یہ فیصلہ دے دیا ہوا ہے کہ یہ جو ہے یہ کوئی ایشو نہیں ہے، اور اس میں اس بنیاد کے اوپر جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ نہیں ریجیکٹ کیے جا سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ خاطر خواہ ریلیف ان کو مل جائے گا، اور یہ جو ہتھ کنڈا ہے یہ بھی انشاءاللہ ناکام ہوئے گا، کیونکہ جو بنیادی حقوق ہیں وہ ان چھوٹی موٹی چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ آئین اور قانون یہ نہیں کہتا کہ جی ایک چھوٹی سی بات کے اوپر جو ہے وہ کسی کا جو الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا رائٹ ہے وہ آپ سنیچ کر لیں، اور بنیادی طور پر۔ تو دوسرا انہوں نے ایک جو لانچ کی ہے آن لائن ایک ہیلپ لائن ایک قسم کی الیکشن کمیشن نے، میرا تو خیال ہے کہ یہ بھی ایک سازش کا ذریعہ ہے، جس میں تمام محکموں کو انہوں نے، بلدیات کو، ٹیلی کمیونیکیشن کو، نیب کو، اور ایف آئی اے کو اور نادرا کو، ان سب کو ایکسیس دے دیا کہ ان کا ڈاٹا لے کر دیکھیں کہ کوئی نادہندہ ہے یا یہ ہے وہ ہے۔ تو اس میں بھی ایک اور، یعنی بظاہر تو یہ اس کو کہا ہے کہ یہ سہولت ہے، لیکن یہ سہولت نہیں ہے، یہ بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے وہ وکٹمائزیشن کے لیے انہوں نے، میرا تو خیال ہے کیا ہے کہ وہاں سے ایف آئی اے نیب کی طرف سے کوئی نہ کوئی چارج لگا کے، کوئی نہ کوئی وہاں پہ ایسی چیز لگا کے تو اس کو جو ہے وہ کیا جائے۔
تو امید ہے لیکن جب بھی یہ چیزیں آئین اور قانون کے تحت عدالتوں میں جائیں گی تو وہاں جا کر جو ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ان کو ضرور ریلیف دیں گی، اور یہ بھی جو ہتھ کنڈے ہیں یہ انشاءاللہ ناکام ہوں گے، کیونکہ جو بنیادی حقوق ہیں وہ کسی اور بھی متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ اعلیٰ عدالتیں ان کو بالکل نہیں مانتی کہ کسی کے ایسی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کسی کے حقوق کو متاثر کیا جا سکے۔ دوسری طرف شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے وہ بہت ہی ایک ایکسکلوسیو قسم کا انٹرویو دیا ہے، اور اس میں انہوں نے جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی اس کے حوالے سے، اور جو حکومت کے سرکار کے جو ناجائز ہتھ کنڈے ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے ایلیبوریٹ کیا ہے، اور اپنی اسٹریٹجی بتائی ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے اس پورے الیکشن پروسیس کو لے کر چلیں گے، اور ایک بہت ہی زبردست انہوں نے انٹرویو دیا ہے، آئیے وہ سنتے ہیں۔ شیخ رشید کے مقابلے میں ہمارے اچھے امیدوار آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کیے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے تمام ورکرز کو میں کہتا ہوں، یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں، پوری ذمہ داری سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف راولپنڈی کے دونوں حلقوں میں اپنے امیدوار جو ہیں وہ لڑائے گی، اور ہم شیخ رشید کا مقابلہ کریں گے۔ ان کے اور ہمارے سیاسی جو ہماری ہم آہنگی ہے وہ دروازے ختم ہو چکے ہیں، وہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، الٹرنیٹیوز ہیں وہ اس وقت ایکسرسائز کریں گے۔ لیکن بلہ جو ہے، بلے کے پیچھے یہ اسی لیے پڑے ہوئے تھے کہ تاکہ ہمیں الیکشن پروسیس میں ڈیمیج کر سکیں، اور ڈیمیج جو ہیں یہ ریزرو سیٹوں کی شکل میں ہیں یا امیدواران جو ہیں ان کی انتخابی علامات کی شکل میں ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اسکیم اپنے وقت پہ لینا تھا، اور ہمیں پتہ تھا لینا انہوں نے ضرور ہے۔ ہم گئے ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ کے، جی جو لینا ہے ابھی لے لیں تاکہ ہمارے پاس ٹائم ہو، اور آپ نے دیکھا ہائی کورٹ نے کہا آج ہی فیصلہ کر دیں۔ تکلیف ان کو یہ ہے کہ بلہ کچھ ہم نے جلدی ہی لے لیا، ٹائم اب ہمارے پاس ہے اور اس ٹائم کو ہم اویل کر رہے ہیں، لیگل ریمیڈی اویل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بلہ جو ہے یہ عوام کا ہے، اور یہ عوام کی رہنمائی کے لیے یہ انتخابی نشان تھا۔ ہم تو انتخابی نشان پہ ہی بحیثیت پارٹی ہی ہم الیکشن لڑیں گے۔ بالفرض اگر ہم تصور کر لیں کہ کوئی انتخابی نشان نہیں ہے اور ہمیں آزاد حالت میں لڑنا پڑ رہا ہے، تو ہم تمام آزاد امیدواروں کی فہرست پارٹی کی طرف سے شائع کریں گے۔ پورے ملک کو پتہ ہوگا پی ٹی آئی کا امیدوار کون ہے، تو لہذا ووٹ پھر بھی اسی کمبے کو پڑھنا ہے۔ الیکشن کمیشن ایک پارٹی ہے، ایک فریق بنی ہوئی ہے، اس کا کام، اس کو ٹاسک یہ دیا گیا ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی پہ جتنی ضربات لگا سکتے ہیں، جتنا نقصان دے سکتے ہیں دیں، اور یہ اس کام میں لگی ہوئی ہے۔ وہ کوئی دیکھیں، اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن کمیشن کو کہتی ہے کہ آپ نے اپنی حالت ہی یہی بنا دی ہے کہ لوگ جو ہیں آپ پہ کوئی اعتماد نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ سپریم کورٹ آبزرو کر رہی ہے کہ یہ کوئی فورم نہیں رہا ہے، کوئی انسٹیٹیوشن نہیں رہا ہے، اور اس سے بدتر الیکشن کمیشن کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی تھی۔ یہ الیکشن کمیشن تو نہیں ہے، یہ تو اب نون لیگ کے ترجمان بنے ہوئے ہیں، ان کی ماں پہ وہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں۔ قوم کی نظروں میں الیکشن کمیشن کی حیثیت اور عزت دو کوڑی کی نہیں رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں یہ سن لو، جو لوگ مردانہ وار ان تکالیف کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ ایک تاریخ رقم کر رہے ہیں، اور آج عدالت، الیکشن کمیشن، یہ تمام ادارے تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ جو آج ہو رہا ہے یہ ہماری پاکستان کی ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ بتایا جائے گا کہ جب چیئرمین پی ٹی آئی کو اس کا وہ مسند چھین لیا گیا، اس کو جیل میں ڈالا گیا، اس کو سزا دلوائی گئی، اس کو متعدد بے بنیاد لغو کیسوں میں پھنسایا گیا، اس کی پارٹی کے تمام ورکرز کا شیرازہ بکھیرا گیا، ظلم و جبر کی وہ انتہا کی گئی کہ جس کی نظیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ لیکن پھر بھی جو ہے آج آپ دیکھ لیں کہ اگر یہ کامیاب ہوتے تو آج پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کی نامینیشن پیپر ہر حلقے میں نہ ہوتی۔ کسی ایک پارٹی کی اتنی نامینیشن پیپر جمع نہیں ہوئے جتنی پی ٹی آئی کی ہوئی ہے۔ نمبر 2، لوگوں نے 3 صوبے میں خوف کو شکست دیا ہوا ہے۔ رہی بات پنجاب کی، یہ پنجاب کا بھی امتحان ہے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پنجابی کسی سے پیچھے رہ جائے۔ ہم جائیں گے، پنجاب کو بھی انشاءاللہ ایسا سرخرو ہوتا دیکھیں گے جس طرح دیگر صوبے اٹھے۔